वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमे का दिन है जी। आप सबको पहले तो जुमा मुबारक हो। उसके बाद मैं इंतहाई दुख और तकलीफ़ के साथ अपने तमाम फॉलोअर्स की जानिब से जनाब मौलाना तारिक जमील साहब से उनके जवान बेटे की मौत पर जो है वो इंतहाई दुख और तकलीफ़ के साथ उनसे ताज़ियत का इजहार करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी कब्र को तहद नज़र कुशादा फरमा दे, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम सैयदना इमाम हुसैन इस्लाम पंजतन पाक 12 इमाम 14 मासूमीन और शहदाए करबला की कचहरी जो है वो सुबह शाम को नसीब फरमाए, आमीन। अब जो आज का जो मौजू है वो सबसे अहम मौजू है। आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं तारिक जमील साहब के बेटे की डेथ के ऊपर कि ये हो गया और वो हो गया और कत्ल हो गया और खुदकुशी कर ली और बीमार था और ये था और वो था। हमें आज देखना ये है कि असल में उनको बीमारी थी क्या। तो आज और वो बीमारी कितनी ख़तरनाक है और वो हमारे मुआशरे में हमें देखना ये है कि हमें नज़र रखनी है कि क्या कोई और तो उस तकलीफ़ में मुब्तला नहीं है जिस तकलीफ़ में आसिम जमील साहब थे। तो जनाब उस बीमारी का जो है वो आप थोड़ा सा तफसील के साथ इसको देखिएगा। उस बीमारी को जो है वो कहते हैं डिसलेक्सिया, DYSLXIA, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो इस बीमारी का शिकार होता है वो सही तरीके से लफ्ज़ों को हिज्जों को पढ़ नहीं पड़ता, स्पेलिंग्स नहीं पढ़ पाता, आम से सीधे से स्पेलिंग्स भी उससे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो जब वो स्पेलिंग्स नहीं पढ़ सकता, हिज्जे नहीं कर सकता, लफ्ज़ नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए फिर इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो उसको मुश्किल आती है तो वो फिर इल्म से तालीम से दूर होता चला जाता है, एजुकेशन से पढ़ाई से दूर होता चला जाता है। और जब वो पढ़ाई नहीं कर पाता और वो दूसरे बच्चों को देखता है कि वो बच्चे जो है वो इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और ये बच्चा जो है वो मुश्किल में है, तो फिर आहिस्ता 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 ये तन्हाई का शिकार हो जाता है। वो जो कह रहे हैं ना कि आसिम जमील साहब के बेटे को एंजाइटी है, डिप्रेशन थी, वो एंजाइटी और डिप्रेशन डायरेक्ट नहीं थी, वो एंजाइटी और डिप्रेशन थी डिसलेक्सिया की वजह से। और डिसलेक्सिया जो है वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी और फिर डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। इसलिए कि बहुत ही शाज़ व नादिर ऐसा होता है कि डिसलेक्सिया का जो पेशेंट होता है वो एक तो अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए, फिर जब डायग्नोज हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी टेक्निक्स अब आ गई हैं जिससे टीचर्स जो है वो उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, मैं खुद एक टीचर हूँ, आई नो दैट, वो फिर उन डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को जो है वो पढ़ाया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जैसे माशरे में इतनी अवेयरनेस नहीं है और इतनी ज़्यादा लोगों में शऊर नहीं है, इसलिए डिसलेक्सिया के पेशेंट्स जो है वो आहिस्ता 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 जो है वो ना सिर्फ खुद जो है वो परेशानी और तन्हाई और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, बल्कि क्या होता है कि उनकी जो फैमिली है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आसिम जमील साहब जो थे वो डिसलेक्सिया के पेशेंट थे। अच्छा, अब क्या होता है कि क्या डिसलेक्सिया का पेशेंट जो होता है वो फिर क्या बिल्कुल जब पढ़ नहीं पाता तो क्या वो कारआमद शहरी नहीं बनता, या वो कुछ नाम नहीं कमा सकता, या वो कोई जिंदगी की रेस में आगे नहीं बढ़ सकता? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मेरे पास बहुत सारा मिसालें ऐसी हैं देने के लिए कि जिनमें आपको मैं बता सकता हूँ कि डिसलेक्सिया के जो पेशेंट हैं, मसलन सबसे बड़ा आपने साइंसदान का नाम सुना होगा, आइंस्टाइन। सो आइंस्टाइन डिसलेक्सिया का पेशेंट था। फिर मोहम्मद अली बॉक्सर मोहम्मद अली डिसलेक्सिया का पेशेंट था। फिर आपने सुना होगा रोनाल्डो, फिर आपने सुना, और इसी तरह से बहुत ज्यादा जो लोग हैं डिसलेक्सिया के पेशेंट थे, लेकिन उन्होंने ओवरकम किया और जिंदगी की रेस में खुद को जो है वो बना। लेकिन सॉरी, ज्यादातर क्या होता है कि डिसलेक्सिया का पेशेंट जो होता है वो
اوورکم نہیں کر پاتا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک اویئرنیس جنریٹ کر دیں، ہم یہ بات بتا دیں جو مسالے لگا کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں نا عاصم جمیل صاحب کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ آپ سب حضرات، یہ ہے موضوع بنانے کا، یہ ہے اویئرنیس۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ بچہ کس بیماری میں مبتلا تھا، اور کیا ہمارے ارد گرد تو کوئی ایسا بچہ اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے؟ کیا ہم نے اس کو تنہا چھوڑ کے انزائٹی اور ڈپریشن کا پیشنٹ اور فائنلی اس کو موت کی طرف دھکیل دینا؟ نہیں، ہم نے اچھا ہمارے یہاں ایک اور بہت مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈسلیکسیا ہے، اس کا جب بچے ڈسلیکسیا کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک آلٹرنیٹ، کیونکہ ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ کون سا ایجوکیشن سسٹم ہے؟ وہ ہے مدرسہ۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچہ اگر ادھر نہیں چل پا رہا، ادھر نہیں پڑھ پا رہا، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں، الحمدللہ مجھے تو فخر ہے کہ ہم اس کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں کہ مدرسے میں قرآن پاک کا حفظ، قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تفسیر، حدیث اور جو ہے تفسیر کا یہ سبق جو ہے، یہ مدرسہ میں یہ بڑا عظیم کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بچہ ڈسلیکسیا کا بیمار ہو کر، پریشان ہو کر پڑھائی نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ اب مدرسے میں سسٹم یہ ہے کہ ریپیٹیشن ہے، بار بار سبق کو پڑھانا ہے، بار بار سبق کو دہرانا ہے۔ وہ بار بار سبق دہرا کے اس کو وہ سبق تو شاید یاد ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو ڈسلیکسیا کی جو وہ سٹیج ہے، وہ خطرناک سے خطرناک ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے بچہ، اور پھر وہی، کیونکہ وہ عاصم جمیل نہیں ہے، وہ کسی مشہور عالم کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی مشہور ڈاکٹر کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی مشہور بزنس مین کا بیٹا نہیں ہے، تو بے شمار بچے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور زندگیوں کو بالکل بے امید، نا امید ہو کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ میرا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اویئرنیس جو ہے وہ جنریٹ کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یہ میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ، لیکن عاصم جمیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جرمن نصیب کرے، ایک موضوع بن گئے ہیں اپنی ویڈیوز کو سیل کرنے کا نہیں۔ اگر آپ نے موضوع بنانا ہی ہے تو اس بیماری کو بنائیے، آپ نے اگر موضوع بنانا ہی ہے تو انزائٹی کو بنائیے، آپ نے اگر موضوع بنانا ہی ہے تو آپ ڈپریشن کو بنائیے۔ آپ بنائیے اور بتائیے کہ جب کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بظاہر ڈسلیکسیا کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، صرف یہ ہے نہ اس میں کوئی بخار ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ کوئی پھنسی دانے نکلتے ہیں، نہیں، بچہ صرف اور صرف یہ اس کو پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، وہ لفظ میں گڑبڑ، ایک کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہو کہ لفظوں کو گڑبڑ، مثلا اگر بی اور پی ہے یا بی اور ڈی ہے تو اس میں وہ ڈفرنس نہیں کر پاتا، بی اور ڈی کیوں ہے، پی اور کیو میں ڈفرنس نہیں کر پاتا۔ اسی طرح سے کیا ہے کہ پھر انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یعنی آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی سی چیز ہے اور پھر وہ پڑھنے میں، ایک بچہ جو ایک لائن پڑھنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا، اس کو منٹوں لگ جاتے ہیں کہ وہ اس لائن کو سمجھنے میں۔ عامر خان صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی، فلم بنائی تھی، ہم تارے زمین پر، شاید وہ دیکھیے، وہ ایک بہت خوبصورت پیغام ہے۔ اس پیغام کو اور اس حادثے کو جوڑیے اور جوڑ کر پھر بنائیے ویڈیوز، پھر آپ ماہر جو ہے ڈسلیکسیا کے، جو اس قسم کی جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کے پاس جائیے، ان سے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کیجئے، اور کچھ نہ کیجئے، اور کوئی جو ADHD جو ہے یا دوسری قسم جو اس طرح کی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، ان پہ ابھی مت جائیے، ایک لے لیجئے، ڈسلیکسیا لے لیجئے۔ ہمارے پاس ایک موضوع آ گیا ہے ڈسلیکسیا، اس کو لے لیجئے اور ڈسلیکسیا کو ہی لے کر آپ ریسرچ کر لیجئے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ڈسلیکسیا کا بچہ پڑھ سکتا ہے،
اسٹل پڑھ سکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ڈسلیکسیا کا کوئی بچہ آتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم کوئی ایک طریقہ جو ہے وہ پڑھانے کا اپلائی نہیں کرتے. ہم اس کی ملٹی سینسوری جو ہے وہ ہم اس کو طریقے سے پڑھاتے ہیں، یعنی اس کی تمام حصے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کو سکھانے کے لیے. صرف آنکھ، زبان، کان نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو جو ہے ملٹی سینسوری، اس کی تمام حص جس کو ہم کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بچہ سیکھنا شروع ہو جائے، وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے. اگر وہ لفظ نہیں پڑھ پا رہا تو وہ لفظ دیکھ لے، وہ لفظ چھو لے، وہ لفظ سمجھ لے. اس طرح سے جو ہے وہ اس کو پڑھایا جاتا ہے. تو آصف جمیل صاحب، طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو بیٹے تھے ان کو ڈسلیکسیا تھا. بیسیکلی وہ ڈسلیکسیا ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پائے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ انزائٹی اور بھی معاملات ہوں گے. جیسے ابھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان کے کوئی میرج کے کوئی ایشوز تھے، کوئی ان کی لو افیئر تھا، وہ بھی ہوں گے. لیکن وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا پیشنٹ پہ چلے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ڈسلیکسیا کے شروع سے پیشنٹ تھے. تو میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ سمجھ لیا ہوگا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں کے ساتھ، نہ اس کی جو ہے کمپلیکسٹی میں جائے بغیر، صرف یہ بتا دیا جائے کہ ڈسلیکسیا ایک بیماری ہے. وہ ہمیں دیکھنا ہے ہمارے ارد گرد بچوں کو. صرف یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ پڑھ نہیں پا رہا تو اس کو 2 چماٹے مارو کہ وہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا. اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ڈسلیکسیا کا پیشنٹ تو نہیں ہے. اگر وہ ڈسلیکسیا کا پیشنٹ ہے تو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے پھر ماہر لوگوں سے اس کی جو ماہر جو وہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں، اور پلس جو ہے وہ کاؤنسلرز ہوتے ہیں جو ماہر تعلیم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر ہم نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ یہ کس لیول پہ ہے، پھر اس کے بچے کا سولوشن کیا نکلے گا، اس کو کس طریقے سے پڑھایا جائے گا. پھر وہ آہستہ آہستہ آپ اس کو، اور میں نے آپ کو بہت سارے نام بھی بتا دیے، وہ نام بھی بتا دیے جنہوں نے زندگی میں ڈسلیکسیا کے باوجود بھی نام کمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے. میرا یہ پیغام جہاں تک ہو چلے جائے، ڈسلیکسیا ایک بیماری ہے جس سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول کرے، اور ہمارے جو آصف جمیل صاحب ہیں اور جو طارق جمیل صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ طارق جمیل صاحب کو اس جوان بچے کی جو موت ہے اس پر صبر جمیل عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح سے دنیا میں اسلام، محبت اور امن کا پیغام پہنچاتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.